یہ انجینئر اسٹوڈنٹ آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. آپ پہلے آ چکے ہو, وہی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی الگ اسٹوڈنٹ ہو؟ آئیے بھائی, مرحبا, آئیے, کوئی بھی ہوں, فرمائیے کیا فرماتے ہیں. اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز. جی, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم لوگوں کے پاس. انجینئر اسٹوڈنٹ, اچھا جو تقلید جائز ہے والے بھائی تھے وہ ادھر آ جائے ادھر تو بہت اچھا ہوگا. آواز آئے گی, جی فرمائیے. جی, بخاری کی ایک روایت ہے جس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حسین علیہ السلام عربی متن میں لکھا ہوا ہے, وہاں پر ترجمہ کر کے رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دیا گیا ہے زبردستی کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ علیہ السلام کہنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے, اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے, لیکن سعودیہ کا جو مکتبۃ شامل ہے اس میں موجود ہے, دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے, اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے, اسلام 360 میں موجود ہے, اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے, اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے. تحریف, یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا, اس کا معاملہ الٹا ہے. وہاں اصل میں علیہ السلام نہیں تھا, زبردستی لکھنے والوں نے علیہ السلام لکھ دیا ہے. ہم نے اپنی میگزین میں اہل سنہ میں وہ شائع کیا تھا, اس وقت ہمارے پاس تو ہے نہیں, ہم انشاءاللہ کبھی اس کو, وہ پرانا آرٹیکل تھا شاید وہ لائیو نہیں ہوگا, ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ چھاپ دیں گے. ہماری جو میگزین کی ویب سائٹ ہے نا ahlsunna.net, تو اس میں آپ پڑھ لیجئے گا, ہم انشاءاللہ وہ اسکین لگا دیں گے کہ پرانے جو نسخے ہیں نا صحیح بخاری کے, اس میں علیہ السلام نہیں ہے. یہ بعد کے لکھنے والوں نے اپنے حساب سے لکھ دیا. دیکھیں جو ناسخین ہے نا, نسخوں کے جو ناسخین ہیں, وہ اس طرح کے تصرفات کر دیتے تھے. یعنی اصل تو نام ہوتے تھے, اب ناموں کے آگے علیہ السلام لگانا, یہ لگانا, یہ ان کے اپنے ہیں, یہ صحیح بخاری حدیث کے نہیں ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا, یہ حدیث سے صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی ہے, لیکن ہر جگہ آپ کو نہیں ملے گا علیہ السلام. تو یہ ناسخین کا تصرف ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ صحیح بخاری کا پارٹ نہیں ہے. جی, اس پر تو باقاعدہ انجینئر صاحب نے ایک ویڈیو بھی کیا ہے کہ کس طرح سے ترجمہ میں اہل حدیثوں نے ڈنڈی ماری ہے. کہ ترجمے میں ڈنڈی علی مرزا مارتا ہے میرے بھائی, ترجمے میں, اور ڈنڈی اگر کسی نے بھی ماری بھی ہے بھائی اہل حدیث نے کسی نے, تو ہم کہاں ترجمے کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ عربی سیکھ لیجئے, آپ کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری یہ دعوت ترجمے کی طرف ہے نہیں. تو عربی میں ہی تو لکھا ہوا ہے نا شیخ. نہیں آتا, آپ 10 عالم سے ویریفائی کیجئے, تحقیق کیجئے نا, کون کہتا ہے ترجمے کی طرف؟ ترجمے کی طرف تو علی مرزا بلاتا ہے, اس کی پوری دکان ترجمے سے چلتی ہے. وہ تو سب سے کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو, حدیث کا ترجمہ فلاں پڑھو. ہم تو کہتے ہیں بھائی ترجمہ بھی پڑھو, آپ پڑھنا ہے اور علماء سے بھی ملو اور باقاعدہ اس کی تحقیق کرو. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا, علماء سے حاصل کرو, اور صحیح جو علم والے ہیں ان سے حاصل کرو. باقی تفتیش کر کے آپ کو کرنی ہے, آپ کو تحقیق کرنی ہے, آپ تحقیق کیجئے. تو یہ ترجمہ کی طرف تو وہ بیچارے جو یتیم لوگ ہیں وہ بلاتے ہیں ترجمہ, ہم کہاں ترجمہ کی طرف بلاتے جی؟ ہم تو قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہیں. بھائی آپ کو تو کہا جا رہا ہے اصلی جو قلمی آپ سے کہا جا رہا ہے, آپ سے ترجمہ کہاں, آپ سے تو کہا جا رہا ہے عربی پہ بھی ڈیپینڈ مت رہیں, جو اصلی اس کے قلمی نسخے موجود ہیں ان قلمی نسخوں کی طرف رجوع کر کے دیکھیں کیا اس میں علیہ السلام لکھا ہے. باقی رہا معاملہ ڈنڈی مارنے کا, تو ہم ڈنڈی کیوں ماریں گے بھائی؟ علیہ السلام زیادہ بڑا لقب ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بڑا لقب ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا لقب ہے, اس سے بڑا لقب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. یہ تو اتنا بڑا شرف ہے. علیہ السلام تو بہت سارے لوگوں کو, میں آپ کو السلام علیکم لکھ سکتا ہوں, آپ کی علیہ السلام آپ کو بول سکتا ہوں, آپ پر سلامتی ہو, یہ اتنی بڑی بات تھوڑی نہ ہے. سلامتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھتے کہ اتنا بڑا لقب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی, ہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ, السلام عباد اللہ صالحین, جی تمام اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو, یہ تو نماز میں کہتے ہی ہیں, لیکن تمام بندوں پر سلامتی بیچتے ہیں. لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا لقب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا, ساری نعمتوں سے ان کو نواز دیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ کی ابھی ایک نعمت باقی ہے. تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو ہر چیز دے دی, ہم کو راضی کر لیا, اب بھلا کون سی نعمت باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ سب سے بڑی جنت کی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو دی جائے گی. وہ نعمت جو سب سے بڑی ہے جنت میں جو جنتیوں کو دی جائے گی, وہ دنیا میں صحابہ کو دے دی گئی.
یہ صحابہ کی عظمت ہے، اور اس عظمت میں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا شبہ شریک ہیں. تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑا رقب ہے میرے بھائی علیہ السلام سے. تو آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم ڈنڈی کیوں ماریں گے؟ ڈنڈی تو علی مرزا مانگتا ہے نا، وہ رضی اللہ عنہ کے مذاق اڑاتا ہے. اس نے بہت ساری جگہ پر رضی اللہ عنہ مذاق اڑاتا ہے. جیسے ایک جگہ کیا بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ معاویہ کو گالی دے کر بھی وہ بات نہیں کہہ پائے جو میں رضی اللہ عنہ کہہ کے بول دیا. بتائیے. اور کہا کہ کتنے بڑے بڑے رضی اللہ عنہ کو یہ ہوگا وہ ہوگا، رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ تو رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتا ہے، جبکہ وہ قرآنی تعبیر ہے اور قرآن کا دیا ہوا لقب ہے، قرآن کی کئی بھی بات ہے. نہیں تو عربی اور رہی بات صحیح بخاری میں، ابھی صحیح بخاری، آپ جب ڈنڈی مارنے کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے صحیح بخاری کی ایک روایت مرزا علی انجینئر جس میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غلازت پھینکی گئی اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے. ہم نے سامنے کھول کر کے دکھایا کہ حضرت ابوبکر کا نام اس میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ صحابہ حضرت فاطمہ کو بلانے گئے، ہم نے سامنے کھول کر کے دکھایا کہ ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ صحابہ حضرت فاطمہ کو بلانے گئے تھے. تو ڈنڈی تو وہ مارتا ہے، اور اس کا لائیو ثبوت ہم آپ کو اس پروگرام میں اپنے دے چکے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ ذرا بتا دیں، وہ حدیث نمبر بتا دیں، کون سی حدیث کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا نا علیہ السلام لکھ دیا؟ تو حدیث نمبر بتا سکتے ہیں کس جگہ کی بات ہے؟ ہاں بتائیں ذرا. جی یہ حدیث نمبر ہے 3748. 3748. ٹھیک ہے شیخ سرفراز بات کیجئے، میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں. کون سی حدیث بتایا آپ نے؟ 3748 بخاری کی حدیث ہے. عربی متن میں حسین کیا الفاظ ہیں اس کے اندر؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بعد ایک منٹ، حسین علیہ السلام. زید بھائی اس کو اسکرین پہ لے آئے نا جی. اس کو اسکرین پہ لے آئے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ عام طور پہ ایک بات. جی شابان بھائی آپ بات کریں. نہیں کچھ نہیں، بس یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ایک مسئلہ ہو گیا، اس پر کفایت بھائی نے بتایا کہ وہ تو پہلے رضی اللہ عنہ تھا، اور پھر جو ہے اس پر جو ہے علیہ السلام دوسرے لوگوں نے ناسخین نے لگا دیا ہے لکھنے میں. اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں لقب نہیں لگا ہوا ہوتا، نام خالی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر نقل کرنے والے اور لکھنے والے جیسا جس کے بارے میں عرف ہے ویسا لکھ دیتے ہیں. صحابی ہیں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ لکھ دیتے ہیں، اور اگر انبیاء کا نام ہے تو وہاں علیہ السلام لکھ دیتے ہیں. یہ خود سے بھی لکھا جاتا ہے، یعنی نہ لکھا ہو تب بھی، کیونکہ وہ چیزیں عرف میں ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ بات گفتگو ہو چکی، لیکن اس سے آپ ثابت کیا کرنا ہے آپ کو؟ یعنی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ علیہ السلام تھا اور رضی اللہ عنہ کر دیا گیا، تو اس سے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ یہ بھی ایک واضح کر دیں. اس سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ علی مرزا صاحب جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگہ علیہ السلام کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو اس پہ بہت سارے لوگ ہمارے دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ بھائی علیہ السلام کیوں لگاتے ہو. تو میں نے یہ دلیل دکھایا، اور باقاعدہ علی مرزا صاحب نے بھی یہ ویڈیو میں دیا ہے کہ عربی متن میں بخاری کا اصلی جو عربی متن ہے اس میں حسین علیہ السلام ہی لکھا ہوا ہے. بعد میں لوگوں نے اچھا آپ ایک بات بتائیں بھائی، ایک بات بتائیں آپ. ٹھیک نہیں ایک بات آپ بتائیں، علی مرزا سے پہلے جو علماء اہل سنت ہیں عام طور پہ، چلیے بخاری تو ابھی اس پہ بات کریں گے، شیخ کفایت ابھی بتائیں گے آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ آپ نے جو سنی علماء ہیں، جو سنی اکثریت ہے، جو سنی اہل علم ہے، چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں یا عربی بولنے والے ہوں، آپ نے عام طور پہ کیا دیکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو جو سنی علماء ہیں ان کا شعار کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو وہ عام طور پہ علیہ السلام بولتے ہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں؟ عام سنی علماء کا آپ کا تجربہ مشاہدہ کیا ہے؟ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں. عام سنیوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں. اچھا علیہ السلام جو بولتے ہیں وہ کون لوگ بولتے ہیں؟ کن لوگوں کا شعار ہے؟ اگر سنی لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں تو کن لوگوں کا شعار ہے علیہ السلام بولنا حضرت حسین کو؟ شیعوں کا زیادہ تر شیعوں کا شعار ہے نا. اچھا شیعہ کی صرف حضرت حسین کو علیہ السلام بولتے ہیں یا حضرت حسین کے علاوہ ان کے جو 12 ائمہ ہیں سب کو علیہ السلام بولتے ہیں؟ جی اہل بیت کو. جی صرف اہل بیت کو نہیں، 12 کے 12 ائمہ کو اپنے علیہ السلام بولتے ہیں وہ. جی ٹھیک ہے، مجھے ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. جی نہیں مسئلہ وہی ہے کہ جو لوگ علیہ السلام بولتے ہیں وہ صرف زبان سے علیہ السلام نہیں بولتے، ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ امامت، اور اس عقیدہ امامت کے تحت وہ اپنے سارے اماموں کو علیہ السلام لکھتے ہیں.
اور اس لیے وہ حضرت حسین اور حضرت حسن کو بھی علیہ السلام لکھتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی کو بھی علیہ السلام ہی لکھتے ہیں. اور یہ شعار اہل سنت کا نہیں ہے. ابھی آپ نے خود تسلیم کیا کہ اہل سنت کا یہ شعار نہیں ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ ان ائمہ کے ناموں کے آگے علیہ السلام لگائیں. تو میرے بھائی، ہم جب اگر کسی کو منع کرتے ہیں علیہ السلام لگانے سے، بلکہ ہم باقاعدہ منع بھی نہیں کرتے کہ علیہ السلام بولنا کوئی غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا شعار ہے حضرت حسین کے نام کے آگے علیہ السلام لگانا. اور وہ ایک خاص اپنے عقیدے کے پس منظر میں لگاتے ہیں. صرف علیہ السلام کوئی بولے، ابھی ہم نے کہا نا کہ حضرت حسین کیا، ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر تحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور سارے اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو. اگر کوئی بطور دعا علیہ السلام کہہ رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی، لیکن اس علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ شیعی عقیدہ اٹیچ ہو جا رہے ہیں نا، اور وہ امامت کے بارے میں جو توحید کا مخالف ایک رافضیوں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اٹیچ کر کے علیہ السلام لگا رہے، تب یہ پرابلم کی بات ہے. کہ آپ علیہ السلام اگر یہ سوچ کر کے لگا رہے کہ حضرت حسین 12 اماموں کے میں سے ایک کوئی امام ہے، اس حساب سے اب علیہ السلام لگا رہے ہیں، تو پھر یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا شعار نہیں. اچھا باقی ان کے اس سرفراز بھائی، کتاب کے بارے میں تو آپ نے، ہاں ایک منٹ، باقی یہ جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، اس کے بارے میں تو شیخ کفایت نے آپ کو بتا دیا کہ جو نساخ ہوتے تھے نا، لکھنے والے، یہ ناموں کے آگے، جیسے آج بھی اگر کوئی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی لکھنی ہے اور اگر متن میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہے تو ہم اپنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں گے. ایسے ہی بعض نساخ جو ہیں جو اس طرح کے عقیدے سے متاثر تھے، جن کی زبان پہ نام چڑھا ہوا تھا کہ جیسے حضرت حسین بلا شبہ پوری امت کے امام ہیں، لیکن جب حضرت حسین کا نام آتا ہے تو امام حسین لکھ دیا جاتا ہے یا امام حسن لکھ دیا جاتا ہے. تو بعض مرتبہ ایک لفظ جو رائج ہو جاتا ہے کسی خاص پس منظر میں، وہ انسان کی زبان پر چڑھ جاتا ہے. تو جو نسخے لکھنے والے ہیں صحیح بخاری کے، جنہوں نے صحیح بخاری کی کتابوں کے نسخے لکھے، انہوں نے علیہ السلام یہاں پر لکھ دیا. امام بخاری نے ایسا نہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی تھی تو انہوں نے وہاں پر علیہ السلام لکھا ہوا تھا. اس لیے عام طور پہ آپ دیکھیں گے علیہ السلام وغیرہ جو متن ہوتے ہیں نا، متن کے اندر عام طور پہ وہ اس طرح سے بریکٹ بنا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے. جی شعبان بھائی آپ بنے. یہ میں کہہ رہا تھا، انہوں نے تو یہ بات آپ نے تو حضرت حسین کے بارے میں کہی کہ بھئی وہاں علیہ السلام لکھا ہوا اس لیے کہتے ہیں، حالانکہ بخاری میں ہر جگہ مطلب وہ جو نقلی طور پہ علیہ السلام لکھا ہے اس کو مانتے ہوئے کہ بخاری میں جو ہر جگہ علیہ السلام نہیں، یعنی رضی اللہ عنہ ہے کثرت سے، ایک جگہ چلیے آپ کو علیہ السلام مل گیا، لیکن وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہتے ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہا یا فاطمہ علیہ السلام. آدھی لائن ہے، فاطمہ علیہ السلام بھی وہ کہتے ہیں یا فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا یا عائشہ علیہ السلام کبھی وہ کہتے ہیں، اگر اس کے پیچھے ان کا کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے، غلط نظریہ نہیں ہے، تو پھر حضرت فاطمہ کے بارے میں علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن اماں عائشہ کے بارے میں، ابا اماں حفصہ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ چلیے حضرت حسین کے بارے میں آپ نے تو یہ کہہ دیا نا، حالانکہ ابھی وہ کفایت بھائی آپ کو پیش کرنے والے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے. حضرت حسین کے بارے میں ایک جگہ علیہ السلام آیا تو ٹھیک، حضرت حسین کو علیہ السلام کہیں گے، حالانکہ رضی اللہ عنہ کثرت سے آیا وہ نہیں کہہ رہے. لیکن یہاں کیا دلیل ہے؟ فاطمہ علیہ السلام یا فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن عائشہ سلام اللہ علیہ یا عائشہ علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے مرزا کے؟ یا آپ ہی بتا دیں کیا وجہ ہو سکتی ہے. جی کفایت بھائی آئیے. جی نہیں، مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. نہیں تو علم لیجئے اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں آپ علم لیجئے تاکہ یہ حقیقت کھلے کہ مرزا کے ہاں علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں کہنے کا جو معاملہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. کیا وہ بخاری میں علیہ السلام ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے ایک جگہ، یا کچھ اور عقیدہ اس کے پیچھے اس کا ہے؟ یہ آپ تھوڑی تحقیق کیجئے، پھر بات بتائی ہے اس کی روشنی میں. یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو فرق کر رہے ہیں، جی دیکھیے گا آپ دیکھیے گا. جی میں شیخ، میں تمام مرزا کی باتوں سے متفق نہیں ہوں. میں اور آپ کی اسٹریم کو برابر میں دیکھ رہا ہوں. بہت سارے مرزا کے جوابات جو آپ لوگوں نے دیے ہیں، زید بھائی میں نے بھیجا ہے قلمی نسخہ بھیجا ہے صحیح بخاری کا، لگائیے جس میں رضی اللہ عنہ وہ لکھا ہے. جی آپ اسٹریم کا کچھ بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے آپ اسٹریم کا؟ میں بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے اسٹریم کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے جو دیکھا علی مرزا کو جو جوابات دیے گئے ہیں، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بہت ساری چیزوں میں وہ غلط ہے. تو میں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ
بخاری کی جو عربی میں جو لکھا ہوا ہے اس میں علیہ السلام کا لفظ کیسے ہے؟ حالانکہ ہمارے یہاں جتنے بھی اہل سنت ہیں یا پھر آپ لوگ ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یوز کرتے ہیں، تو اس بات کو میں سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کیا تھا۔ جی نہیں، وہ ابھی شیخ کفایت کفایت یہ جواب دے ریڈی ہے؟ دیتا ہوں۔ شیخ کفایت ذرا اس کے نیچے کا حصہ ذرا بڑا کیجیے اس کو، یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، ایسے کئی نسخے ہیں، انشاءاللہ ہمارا آرٹیکل دیکھ لیجیے گا، ہم اس کو اپلوڈ کریں گے۔ اہل سنہ میں چھپ چکا ہے لیکن وہ پرانا ہے، ہمارے میگزین میں ہم اس کو چھاپ چکے ہیں، ہم اس کو دوبارہ چھاپیں گے انشاءاللہ، ہماری ویب سائٹ پہ ڈیٹیل ملے گی اس کو۔ یہاں پہ دیکھیے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، وہی حدیث نمبر ہے جو آپ نے بتائی ہے، یہ وہی حدیث ہے نا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر لائے گا ابن زیاد کے پاس، وہی روایت ہے۔ آپ دیکھیے براس الحسین رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجیے اپنی آنکھ سے۔ جی یہ بعد میں لوگوں نے علیہ السلام لکھ دیا بھیا، یہ ایک ہی نہیں ہے، اور چیزیں ہیں، اور بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ چیزیں نکالنا آسان نہیں ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، میں اور بھی دکھاتا آپ کو، بہت ساری ہے۔ تو یہ رضی اللہ عنہ بھائی پرانے نسخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ بعد میں علیہ السلام کسی نے کر دیا تو اس کا وہ صحیح بخاری بن جائے گا وہ ویسا۔ جی آپ کی ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارا آرٹیکل پڑھ لیجیے گا۔ جی جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اور میں سرفراز صاحب کو بھی میں نے میسج کیا تھا یہ سوال ان کے واٹس ایپ پر، مگر وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ جی تو آپ نے اس کے اندر ابھی کیا چیز ثابت ہوئی آپ کے سامنے؟ نمبر 1 بات یہ ثابت ہوئی کہ اوریجنل نسخے میں علیہ السلام نہیں ہے۔ نمبر 2 ہم نے یہ بات ثابت کی کہ علیہ السلام کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سے کوئی بہت بڑی کوئی دینی فضیلت ہے جو محروم کیا جا رہا ہے، جو مقام اور درجے کو کم کیا جا رہا ہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ایک چیز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، علیہ السلام کہنے کی طرف، جو پورا شیعہ جو طریقہ ہے اس کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، وہ مقصد آپ کے سامنے یہ بھی واضح ہوا، یہ چند باتیں واضح ہوئی، سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب کنونسنگ لگا ہوگا انشاءاللہ۔ باقی آپ جو اہل السنہ میں آرٹیکل آ چکا آپ چاہیں تو زید بھائی، آپ چاہیں تو ایک اور لگا دیں، میں نے ایک اور بھیجا ہے صحیح بخاری کا، ایک اور لگا دیتے ہیں اور اچھا ہو جائے گا۔ جی شیخ میں نے ایسا ہے شیخ کہ میں نے بھی اسلام 360 میں سرچ کر کے دیکھا، بہت جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عربی میں بھی میں لکھا ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بھائی وہ تھوڑی ہے سرچ کرنے کی جگہ میرے بھائی، اسلام پتہ نہیں کون سا سافٹ ویئر ایپ بتا رہے ہیں، وہ کہاں سے تحقیق ہوتی ہے؟ آپ جائیے مخطوطے اٹھا کے دیکھیے نا پرانے زمانے کی، یہ ایپ سے کون سی تحقیق ہوتی ہے؟ جی جی شیخ نیچے لائیے وہ جو اسکین میں نے بھیجا اس کو نیچے، ہاں یہ جو تیر کا نشان ہے نا وہیں پہ حدیث ہے، اور تھوڑا بڑا کیجئے، تو تھوڑا بڑا کیجئے، یہ جو تیر کا نشان ہے یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے جو بھائی صاحب نے پیش کیا، اس کے نیچے ہی حدیث ہے، اور تھوڑا بڑا کیجئے، مجھے بھی نہیں دکھ رہا تھوڑا سا، یہ ہے نا عبید اللہ بن زیاد، وہ تیر کے نیچے دیکھیے رضی اللہ عنہ، یہ تیر ہے نا، یہ تیر کے نشان، اس کے نیچے رضی اللہ عنہ، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین رضی اللہ عنہ، برأس الحسین رضی اللہ عنہ، یہ 2 مخطوطہ میں نے آپ کو دکھا دیا، ٹھیک ہے، یہ 2 جگہ میں نے دکھا دیا رضی اللہ عنہ، اس کو بولتے تحقیق بھائی، وہ کیا آیت ویب میں جا کے دیکھ رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا، علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور بھی یہ صرف اتنا نہیں ہے، بس نہیں ہے، اور بھی ہے جناب، بہت سے ہمارے پاس بہت صحیح بخاری سے اسکین ہے جس میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو علیہ السلام بھی کسی نے لکھا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے دعویٰ کر دیں کہ کسی نے تحریف کر دیا؟ کہ پورے یہ ترجمہ کرنے والے پیدا بھی نہیں ہوتے تب کے مخطوطے ہی ہے، جن لوگوں نے ترجمہ کیا نا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ جن کو آپ تحریف کا الزام لگا رہے ہیں، تو ترجمہ اصل رضی اللہ عنہ ہی ہے، یہ علیہ السلام، یہ ان لوگوں وہ ناسخین ہے جو شیعہ مجاز سے جو ہے متاثر تھے، ان لوگوں نے علیہ السلام اس کو بتا دیا، رضی اللہ عنہ ہٹا کے علیہ السلام کر دیا۔ چلیے وہ سب جگہ ان لوگوں نے نہیں کیا شیخ، سب جگہ نہیں کیا، تو ہاں کس نے کیا؟ امام بخاری نے کیا ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں شیخ کہ وہ جتنے بھی جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، سب جگہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لکھا ہوا ہے، صرف اسی ہاں حدیث لکھا میں ہوا ہے، کیوں ہر علیہ جگہ السلام؟ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے میرے بھائی، اہل سنت رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، تمام صحابہ کو علیہ السلام کہنا یہ ان کا شعار ہے، اہل تشیع کا شعار ہے، اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ مطلب صحیح بخاری میں بہت ساری جگہوں پہ نا حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، جی بہت ساری کتب حدیث میں، آپ دوسری کتب حدیث میں بھی تو حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ان کی روایتیں بھی ہیں، علیہ السلام لکھا ہوا ہے سب جگہ، اہل سنت کا طریقہ نہیں، اہل تشیع کا طریقہ ہے۔ ہم نے 2 حوالے دیا، وہ جو آپ ایپ بتا رہے ہیں ویسے ہزاروں ایپ پہ بھاری ہیں حوالے۔ اور یہ جو ٹرانسلیشن کے بارے میں آپ نے کہا نا ڈنڈی مارنا وغیرہ، آپ ہماری پلے لسٹ جا کے دیکھیے، 1-2 نہیں کئی مثالیں ملے گی علی مرزا کے مس ٹرانسلیشنز، ڈیلیبریٹ ایجنڈا بیسڈ، ایک ہوتا ہے ایک سنسیئرلی کوشش کرتے ہیں بھائی بائی مسٹیک ہو گیا، لیکن ایک ایجنڈا اورینٹڈ مس ٹرانسلیشن اپنے موقف کو کسی طرح سے اس
ٹیکسٹ کے اندر ڈالنا، آپ کو اس کی کئی مثالیں ملے گی، ضعیف موضوع حدیثیں بیان کرے گی، ایک دو نہیں. مطلب کسی کی کریڈیبلٹی کو ایروڈ کر کے ختم کرنے کے لیے کافی سارے پروفس آلریڈی وہ پلے لسٹ میں ہیں، جو i+tv اختلاف کا حل ہوم پیج میں جو پلے لسٹ ہے اس میں آ کے دیکھیں گے، آپ کو یہ بات مل جائے گی. علی مرزا زید بھائی چاہیں تو دکھا دیں، میں نے تیسرا جو بہت ہی مشہور نسخہ ہے جس سے جو بہت ہی معروف ہے، اس کو ابھی آپ دکھا سکتے ہیں زید بھائی، جو بہت ٹاپ کا نسخہ مانا جاتا ہے صحیح بخاری کا. چلو ایک اور جس نسخہ، کو تیسرا نسخہ زیادہ مشہور ہے. یہ 3 دکھا دیتے ہیں، بس بہت سا ہمارے پاس ہے لیکن اتنا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. جی بس ایک جی سیکنڈ. شیخ میں سمجھ گیا، میں اس سے پہلے بھی بس کسی سے لاسٹ بات دکھا کیا دیں، تھا. ایک اور دیکھ لیجئے، بس ایک اور دیکھ لیجئے بس. جی میں دیکھ رہا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے بھی مجھے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ اصل جو نسخہ ہے اس میں رضی اللہ تعالیٰ کسی نے عنہ دکھایا تو نہیں بس. ہوگا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ تو جی اچانک جی آپ جی نے پوچھ لیا، ہم آپ کو 3 دکھا رہے ہیں. ہمیں تیاری کرنے کا موقع ملے، پتہ نہیں کتنے دکھا دیں گے آپ کو. جی بالکل. تو مجھے جی شیخ الحمدللہ آدم اس طرح سے معلوم ہو رہی ہے بات. مجھے بس ایک بات کہنی تھی شیخ کہ ایک منٹ، یہ کیا پہلے نسخہ بڑا ایک بات. کیجیے اس کو، جی بڑا کیجیے اس کو. اور حسین بڑا کریں. رضی اللہ عنہ، لاسٹ سیکنڈ لائن، لاسٹ برأس الحسین رضی اللہ عنہ، برأس یہ دیکھیے، الحسین رضی اللہ. بہت ہی واضح، مطلب یہ بہت ہی بڑا مشہور ہے یہ نسخہ. اور عام طور سے جو صحیح بخاری کی شرح وغیرہ لکھی گئی ہے، اس کا بہت لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا بہت ہی واضح ہے اس کی لکھاوٹ. اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے بہت سارا واضح نہیں تھا، لیکن یہ تو بہت کلیئر، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا واضح لکھا ہوا رضی اللہ عنہ. یہ کیا ہاتھ سے لکھا ہوا شیخ؟ ہاں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے بھائی. ہم نے اب تک جتنے دکھائے سب ہاتھ والے ہیں، یہ پرنٹ والا کوئی نہیں ہے، سب ہاتھ والا ہے. جو اب تک ہم نے 3 دکھائے تینوں ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اتنا کافی ہے، 3 حوالہ کافی ہے زید بھائی. چلیے جزاک اللہ خیر. وقت ہو گیا جزاک ہے اللہ. پورا، اور ہم یہیں پہ روکتے ہیں اپنی اسٹریم کو. دیکھیے آپ لوگ ایک چیز کو اپریشیٹ کریے کہ ہم لوگ الحمدللہ جن سے بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پورا اچھے سے انصاف ہو، یعنی ایسے نہیں کہ بس سرسری طور پہ بات کر کے گزر رہے ہیں. پروف ثابت ہو جائے، بات واضح ہو جائے، تو وقت تو تھوڑا لگ جاتا ہے، اور اس میں ویٹنگ کرنے والے بھائیوں کو ویٹ بھی کافی کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی اس نیت اور کوشش کا بدلہ دے. چلیے تو کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. شیخ کفایت اور شیخ سرفراز دونوں مل کر ایک ویڈیو کا جواب دینے والے ہیں، اور بہت زبردست جواب ہے جو آج دینا چاہتے تھے تو وہ کل دیں گے انشاءاللہ. اور کل وہ ایک ویڈیو کے جواب کے علاوہ ہم لوگ کوشش کریں گے اور کوئی دوسری ویڈیو نہ لائیں اور زیادہ ڈسکشنز کریں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. i+tv نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے i+tv اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.